السلام علیکم، صبح بخیر۔ اچھا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دلی تسکین وہ کس سے حاصل ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں ایک ایسا گناہ ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ کو زندگی بھر، چاہے آپ سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ سکون نام ہے کہ دل کے اندر آپ کے طرح طرح کے جو خلفشار اور سوچیں ہیں، چاہے وہ گندی سوچیں ہوں یا کوئی خطرناک ہوں، وہ نہ ہوں، تو بس دلی تسکین آپ کو گویا کہ مل گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو آپ سامنے رکھیے گا اور میری بات سنیے گا۔ وہ گناہ ہے بد نظری کا۔ دیکھیں، جب ہم بد نظری کرتے ہیں تو دل کے اندر اسی وقت ہی ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اور دیکھا جائے، اور انسان سٹیپ بائی سٹیپ اس میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ابتدا اور انتہا بتا دی کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب نظروں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت، نظروں کو نیچے رکھنا یہ ابتدا ہے، شرمگاہ کی حفاظت انتہا میں خود ہو جائے گی۔ کیونکہ نظروں کی حفاظت ہوگی، دلی طور پر سکون ہے، اور دلی طور پر سکون اور نظروں کی حفاظت اسی وقت ہی ہوگی کہ جب آپ کوئی بد نظری کا موقع آئے تو اس وقت دل میں یہ آ جائے کہ ایک ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو الحمدللہ بلیو ہے ہمارا، اور ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ ایک ذات موجود ہے جو اس پورے کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو وہ ہستی اس وقت میرے شارگ سے بھی قریب مجھے دیکھ رہی ہے، تو کتنا بیوقوف ہوں گا میں کہ اس کی موجودگی کا احساس ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے میں یہ غلط حرکت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا مجھے چاہیے ہوگا کہ میں اس کا احساس دل میں نہ ہوں۔ تو یہی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل میں لے کر آ رہے ہو، اس گناہ سے بھی بچ رہے ہو اور دلی تسکین بھی ہو رہی ہے۔ اور جب آپ اس گناہ سے بچ رہے ہو تو آپ کا دل جب بد نظری کی وجہ سے جو کھلبلی مچ جاتی ہے، بد نظری کی وجہ سے جب دل میں میلان آتا ہے کہ اور دیکھوں اور دیکھوں، اور بالآخر انسان جا کر وہ زنا پر پہنچتا ہے، اور اگر زنا کا موقع نہ ملے تو پھر دیگر گناہوں کا وہ سبب بنتا ہے، اور اس میں نیندیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اس میں سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس میں انسان کی عزت بھی لٹ جاتی ہے، اور آخر میں چل کر وہ شرمگاہ نتیجتاً حفاظت میں نہیں رہتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کریں گے تو شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ اور دلی جو سکون ہے، یہ آپ آزما کر دیکھ لیں کہ ایک دفعہ یہ طے کر لیں کہ یہ جو بد نظری ہے، چاہے وہ اسمارٹ فون کے اندر یا وہ فزیکلی، میں نے کرنی نہیں ہے۔ بس جب بھی بد نظری کا کوئی موقع آئے گا، اچانک نظر کے علاوہ میں نے قصداً شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا، تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ دنیا میں آپ کو جو سکون ملے گا، اور آخرت تو انشاءاللہ بنے گی ہی بنے گی، کیونکہ آپ نے ایک ٹھان لیا ہے کہ ایک ایسے گناہ کہ جو کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ بن رہا ہے اور بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے کچھ فتنے جو ہیں وہ صرف اسی گناہ کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ گناہ دنیا سے آپ اپنے زندگی سے ختم کر لیں تو یقیناً آپ بہت زیادہ سکون میں آ جائیں گے۔ اس لیے بد نظری سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں، اور پھر ہم اپنی دلی سکون، زندگی میں خوشی، اپنے جو کپلز اور جو فیملی کے جو ریلیشنز ہیں ان کو آپ پھر ان کی لذت محسوس کریں گے۔ اور ویسے بھی بد نظری کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ جب انسان بد نظری کرتا ہے تو ٹیکنیکلی طور پر اس کا سارا دماغ رات دن صبح و شام اسی کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز دوبارہ سے دیکھوں، پھر کیسی تھی، پھر کیسے اینگل سے دیکھا جائے، اور کیا ہوگا، اور سرچ کرتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیشہ اس کا دماغ ادھر لگا رہے گا، تو وہ دماغی جو فوکس ہے، وہ حافظہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو حافظہ ہے وہ بد نظری سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ بد نظری کو کرنا چھوڑ دو گے، پھر آپ اپنے حافظے کو دیکھو کہ قدرتی طور پر آپ کا جو حافظہ ہے وہ کتنا
شارپ ہو جاتا ہے، کتنا تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آزمائی ہوئی ہیں اور زندگی پہ لاگو کی ہوئی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ زندگی کا تو سب سے بڑا سکون ہم لوگوں نے جو چھینا ہوا ہے اپنا، وہ صرف اس وجہ سے چھینا ہوا ہے کہ ہم لوگ بد نظری کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات دن ہمارا دل، ہمارا دماغ اس کے پیچھے سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دلی تسکین جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت ایمانی نصیب فرمائے اور وہ طاقت نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم اس گناہ سے بچ سکیں، جس کی اس وقت ایک ایک قدم کے اوپر بھی مواقع موجود ہیں۔ صرف ایک سٹرانگ ایمان اور بلیو والا آدمی ہی وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی یہ ہو جائے، فوری طور پر وہی ایگریمنٹ جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، یا وہ معاہدہ جو آپ اپنی زندگی کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ کر چکے ہیں، اس کو پھر ذہن میں لائیں اور پھر بچ جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ اچھا پھر ایک اور اہم بات کہ جب آپ اس بد نظری سے بچتے ہیں نا، تو آپ کو نیچر جو ہے نا، نیچر یہ اتنی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور کیونکہ اب آپ کا فوکس جو ہے نا وہ اس نیچر کے اوپر ہے، اس قدرت کے اوپر ہے، کیونکہ آپ کا ذہن اب کسی جگہ پہ پھنسا ہوا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یار یہ چڑیاں چہچہانا، یہ دائیں بائیں جو ہوا کی ایک آواز، اس کو بھی آپ محسوس کرتے ہو، اس کائنات کی چھوٹے چھوٹے جو ساؤنڈز آپ کو اور ہلکے ہلکے ساؤنڈز آ رہے ہیں، ان کو آپ محسوس کرتے ہو، اس کی خوبصورتی کو آپ محسوس کرتے ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کے دل میں کچھ اور نہ چل رہا ہو اور آپ فوکس ہوں اور شعوری طور پر آپ فیصلہ کر چکے ہوں کہ بس میں نے اس گناہ سے بچنا ہے، اور یہ واحد گناہ ہے کہ جو آپ کے دل کو بھی خراب کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے، یا یہ کہ اگر آپ نے کبھی آزمایا ہو اس کو تو کیا آپ کو سکون ملا، یا یہ کہ ابھی آزمانا چاہتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اگر اس کا یہی رزلٹ آپ کو مل جائے تو پھر بتائیے گا۔ شکریہ۔